السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ آج کا ٹاپک ایسا ٹاپک ہے جو کہ میں کافی دنوں سے سوچی تھی اس پہ ضرور بات کروں، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ایڈ کروں گی، ساتھ میں جو ہے اپنے سوشل لائف سے ریلیٹ کچھ چیزیں ایڈ کریں گے تاکہ ہم کسی ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کہہ رہے ہوں گے سسٹر جا کہاں رہی ہیں، تو جناب ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیے ہم کہاں کہاں گھومتے پھر رہے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی چلی گئی ہیں جو کہ مختلف ریل شارٹس ٹک ٹاک کے اوپر آنے والی ویڈیوز ساتھ میں ڈفرینٹ قسم کے جوک کی وجہ سے ہم سب پہ بوجھ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی چیز، اچھی چیز جب برائی کی طرف جاتی ہے تو وہ اس سمت سے نکلنا شروع ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ہم پہ اس طریقے سے طاری کر دی جاتی ہے کہ وہ ہمیں پھر بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ میزبانی اور مہمانی کے حقوق ہمیں ہمارا دین بہت پہلے سکھا چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود مثالیں پیش کی ہیں صحابہ اکرام کے سامنے۔ لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ جب آہستہ آہستہ یہ چیزیں مذاق بننا شروع ہوتی ہیں، پھر ہمارے معاشرے میں اس چیز میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کا تعلق ہمارے دین مذہب کے کسی ایسے پوائنٹ سے ہے یا نہیں، بس یا پھر اس کو سوشل لائف کے ساتھ لے لیا جاتا ہے، یا پھر اس کو کلچرل چیز سمجھ کے دیکھا جاتا ہے کہ ہر جگہ تو یہی ہو رہا ہے تو ہم بھی ایسے ہی کریں۔ یاد رکھیں ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں پورا ایک دین ایک مذہب آج سے 1400 سال پہلے اس پہ رہنے کے طور طریقے سب سکھا دیے گئے تھے۔ میں یہاں پہ بات کروں گی اپنی بہنوں کی، ان بہنوں کی جو کہ تھک جاتی ہیں، اور اکثر یہ الفاظ وہ اپنے منہ سے ادا نہیں کرتی کہ میں تھک گئی ہوں، آخر کب تک۔ کبھی کبھی یہ الفاظ زبان پہ بھی نہیں لاتے، وہ دل دل میں محسوس کرتی ہیں۔ ہر گھر میں ایک ایسی عورت ہوتی ہے جو سب کی فکر کر رہی ہوتی ہے، صبح سب سے پہلے اٹھتی ہے، رات سب سے بعد میں سوتی ہے، اور جب بار بار مہمان آ جائیں تو اس کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ چائے، کھانا، ناشتہ، صفائی، ساتھ ساتھ اس کی وہ ایئر ہوسٹس والی مسکراہٹ بھی۔ لیکن کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ تم تھک تو نہیں گئی ہو؟ آخر ہم اس حقیقت پر بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا چاہیے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے، اور بالکل واضح طور پہ یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے کہ اسلام مہمان نوازی کی تعلیم دیتا ہے، اور مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ لیکن اسلام کسی کو تکلیف دینے کا بھی نہیں کہتا، کہ ہم کبھی کبھی صرف مہمان کا حق یاد رکھتے ہیں، میزبانی کا حق بھول جاتے ہیں۔ یہاں مجھے اتنی زبردست بخاری شریف سے روایت ملی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہاں پہ کہا گیا، اور مہمان کے لیے یہ حلال یا درست نہیں کہ کسی کے یہاں اتنا ٹھہرے کہ میزبان کو تنگ دل کر دے۔ اگر آپ کا میزبان آپ سے تنگ دل ہو رہا ہے اور آپ اس چیز کو محسوس کر کے بھی اس کے گھر میں اس کے لیے رہ کے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، تو یہ آپ کے اوپر کوئی اچھا آپ کا تاثر بھی نہیں پڑ رہا، اور یہ کوئی آپ کسی اچھے ثواب کی طرف بھی نہیں جا رہے ہیں۔ اسلام کسی کو تکلیف دینے کا بھی نہیں کہتا۔ ہم کبھی کبھی صرف مہمان کا حق ہی یاد رکھ رہے ہوتے ہیں، میزبان کا تو حق بھول ہی جاتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی ایک خاموش کہانی ہے جس کے اوپر یہ سوچ کے بات نہیں کی جاتی کہ یہ بات کریں گے تو ہمارا مہمان ناراض ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ سوچیں، مہمان ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچن میں ایک عورت اکیلے ان کے لیے بہت کچھ کرنے میں مصروف ہے، ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک ہاتھ چائے بنانے میں مصروف، دوسرے ہاتھ ان کے لیے برتن سیٹ کرنے میں مصروف۔ سب کے لیے چہرے پہ مسکراہٹ بھی رکھی ہوئی ہے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، اس کی طبیعت سیٹ نہیں ہے، اس کے پیروں میں درد بھی ہے، اس کی کمر میں بھی درد ہے، چلو اینٹی بائیوٹک بھی لے رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ ہمارے معاشرے کی عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے، وہ یہ کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ وہ اپنی زبان پہ بہت دیر میں جا کے کچھ چیزوں کو لے کر آتی ہے، جب اس کی جو ہے نا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر میرا موڈ خراب ہو گیا یا میں اس کی مہمان نوازی میں نے کوئی کوتاہی کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگوں کا کہنا جو ہوتا ہے وہ ہمیں ہر جگہ پہ لے کے ڈوب رہا ہوتا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ہم مہمان بن کر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے ایسا دیکھا ہے، بڑے کلوز ہوتے ہیں، میں تو یہ سمجھتی ہوں آپ بہن بھائیوں کے مہمان نہیں ہوتے، آپ اپنے والدین کے گھر میں جا کے مہمان نہیں ہوتے، آپ اپنے بچوں کے اگر ملنے جلنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ اپنے آپ کو مہمان نہ سمجھا کریں۔ میری نظر میں مہمان آپ جب ہوتے ہیں جب آپ بلڈ ریلیشن کے علاوہ جہاں لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے آپ مہمان کہلائے جا سکتے ہیں۔ باقی تو لوگ آپ کے اپنے، جن کے کچن تک آپ کی رسائی ہوتی ہے، جن کے آپ کے گھروں تک رسائی ہوتی ہے، جن سے آپ کے روز کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے آپ کس بات کے مہمان بنے۔
اگر ہم مہمان بن کر کسی کے گھر جاتے ہیں تو کیا ہم اس کی میزبانی کی تھکن محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ ہم یا کہ یہ کہہ دیں چلیں میں چائے بنا دیتی ہوں، میں آپ کی ٹیبل سیٹ کر دیتی ہوں، میں برتن اٹھا لیتی ہوں۔ کبھی کبھی یہ چھوٹی چھوٹی مدد جو ہوتی ہے میزبان کی آدھی تھکن ختم کر دیتی ہے، کیونکہ جب ہم ان کو یہ چیز آفر کرتے ہیں تو سمجھیں ہم ان کا کافی حد تک ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ہی نے ان کے لیے یہ سارا کام بڑھایا ہے۔ آج کے دور میں ایسی ایسی روٹینز بن گئی ہیں کہ اس میں سے 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی کسی کے لیے نکال رہا ہوتا ہے، بہت ہی قیمتی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی سہولت تو آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جانے سے پہلے دوسرے کو بتا دینا چاہیے کہ ہم آ رہے ہیں، کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، نہ کہ آپ موڈ آف کر لیں۔ اگلا آپ کو اگر کہے کہ آج آپ نہیں ہیں اگلے دن آ جائیے گا یا نیکسٹ ٹائم آ جائیں، آج ہم فلانی جگہ پہ مصروف ہیں، تو اس پہ موڈ آف کرنے کی بھی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی سہولت ہو گئی کہ اگر آپ چلے جاتے اور آگے آپ کو لاک ملتا اور پھر آپ واپس آتے تو آپ کا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ والی چیزوں کو تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں ایک شیڈول کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ زندگی میں ہمیں کسی کے ساتھ بھی معاملات بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے، اور یہ آپ کے رشتوں کو بچاتے ہیں، نہ کہ آپ کے رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی مرضی سے بے لگام ہو کے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے رشتوں کو خود بخود ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بڑے قیمتی رشتے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ان سارے رشتوں کے اندر دراڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ بوجھ بننے شروع ہو جاتے ہیں، آپ برے لگنے لگ رہے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے بھی محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے کے اتنے سارے ریلیشن ہوتے تھے اور اتنے اچھے سے چلتے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کوئی کسی کے پاس گھر کا بندہ جو ہے وہ مہمان بن کے آیا ہوا ہے۔ یہ میں ایک آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس نہیں شیئر کر رہی، میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ، نہ ایسا ہوتا ہے۔ میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں۔ میرا مقصد تھا کہ میں ان چیزوں کے ذریعے کچھ پازیٹیوٹی لانے کی کوشش کروں، تاکہ ہم ان چیزوں کے اوپر بھی سوچیں کہ ہماری زندگی میں ان ساری باتوں کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں ہمیں ضرور سکھانی چاہیے۔ دیکھیں، بیلنس ہی سنت ہے۔ دین ہمیں بہت ساری چیزوں کو بیلنس کرنا سکھاتا ہے۔ ہمارے دین میں ہر چیز میں بیلنس ہے، نہ تکلف، نہ دکھاوا، نہ کسی کو مشکل میں ڈالنا۔ اگر ہم مہمان ہیں تو آسانی پیدا کریں، اگر ہم میزبان ہیں تو اپنی تکلیف کو بھی محسوس کریں۔ ہر چیز اکیلے کرنا ضروری نہیں ہوتا، اور ہر چیز اکیلے کر کے آپ کو کسی قسم کا بھی گولڈ میڈل بھی نہیں ملنا، آپ کو کسی نے اتنا اپریشیٹ نہیں کرنا۔ گھر کے دوسرے افرادوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ساتھ ساتھ محسوس کریں۔ ایک گھر تبھی خوش ہوتا ہے جب وہاں رہنے والے ایک دوسرے کا احساس کر رہے ہوتے ہیں۔ ریممبر، اللہ آپ کی ہر محنت دیکھ رہا ہے، آپ کی خدمت، آپ کی نیت اور آپ کی قربانی اس کے علم میں، لیکن اپنی صحت اور اپنی ہمت کا خیال رکھنا بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمان ہیں، ان میں سے مجھے ایک یہ لگا تھا، میں نے کہا ضرور آپ کے ساتھ شیئر ہوں، جو میں کہتی ہوں آسان الفاظ میں اپنی آڈینس تک کچھ نہ کچھ ایسی چیز پہنچاؤں جس سے کہ میری آڈینس جو ہے ان چیزوں کو میرے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور ان دونوں کانوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے تھے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین اور ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہمسائے کی عزت و اکرام کرنا چاہیے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے اور اس کا جائزہ دے، حق ادا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جائزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک دن رات اس کی خدمت کرنا، ایسے مہمانداری 3 دن رات کی ہے، اس پر مزید جو وہ مہمان کے لیے ہے وہ صدقہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ کسی کے گھر اسٹے کیے ہوئے ہیں یہاں پہ اگر 3 دن رات سے اوپر تو وہ آپ کے لیے صدقہ ہے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین ہے اسے چاہیے وہ منہ سے اچھی بات نکالے ورنہ چپ رہے۔ تو اگر کوئی اس چیز کے لیے چپ رہتا ہے، برداشت کرتا ہے، خاموش رہ رہا ہے، اس کا بھی اس کو اللہ پاک نے اجر رکھا ہے، اس کا بھی اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اور مہمان کے لیے حلال درست نہیں کسی کے اتنا ٹھہرے کہ میزبان کا دل تنگ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز ہے جس کے اوپر روشنی نہیں ڈالی؟ ہماری زندگی کے ایک ایک پہلو کے اوپر ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں، دسترخوان سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی ہے، دعوت طعام ہے، اور دعوت قبول کرنے کے اوپر بھی بات کی ہے۔ لیکن میرا مقصد صرف اور صرف یہاں پہ جو تھا، کسی بھی ہوم میکر کے لیے، کسی ہاؤس وائف کے لیے، کسی ماں، بیٹی، بہو کے لیے یہ بات کرنی تھی کہ آپ لوگ اپنے لیے کچھ ایسی چیزیں سیٹ کیا کریں جس سے کہ آپ کے لیے مہمانداری کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ آج کل بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں، اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔
جیسے آپ نے اپنے فریج میں کچھ شامی کباب بنا کے رکھ لیے، کچھ ہاف ڈن چیزیں رکھ لیں، کچھ چیزیں ایسی بنا کے رکھ دی ہیں جو آپ کا مہمان آئے تو آپ کے لیے تکلیف پریشانی کا باعث نہ بنے، اور آپ آسانی کے ساتھ اپنے مہمانوں کے لیے سب کچھ سرو کریں۔ مہمانوں کے برتن، مہمانوں کی چیزیں ایسی جگہ پہ سیٹ ہوئی ہوئی ہوں، بس آپ کو نکالنے کی دیر اور آپ نے سرونگ اسٹارٹ کر لی، اگر کسی کی آپ ہیلپ نہیں لینا چاہتے۔ آج کل ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگ اپنے کچن تک کسی کی رسائی نہیں دینا چاہتے، لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے کچن میں جا کے کوئی ان کی ہیلپ کرے، تو پھر اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ پھر ان کے کچن میں جائیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر خود سے آپ کے کیا کرنا ہے، آپ کو اپنی پری پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ اپنی ساری پلاننگ کرنے سے آپ کو جو ہے اس وقت آپ مہمان کے لیے بھی بہت اچھے طریقے سے اچھا تاثر دیں گے، اور میزبان بھی بڑی پرسکون طریقے سے آپ کے گھر سے رخصت ہوگا۔ ریممبر، اللہ آپ کی ہر محنت دیکھ رہا ہے، اور آپ کی خدمت، آپ کی نیت اور آپ کی قربانی اس کو علم ہے۔ اللہ ہم کو ایسا اخلاق دے کہ ہم اچھے مہمان بھی بنیں اور دوسروں کی تکن کو سمجھنے والے انسان بھی۔ آئی ہوپ آپ کو میری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دیں مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، فی امان اللہ۔